हेलो एंड वेलकम टू रिलेशनशिप लैब। आज हम जिस टॉपिक पे बात करेंगे वो एक्चुअली एक क्वेश्चन है जो कि एक हमारी फ्रेंड है इंडिया से, उन्होंने पोस्ट किया था। वो एक यंग गर्ल है इन हर 20s एंड वो अपने पेरेंट्स के साथ रहती हैं और वो ये कहती हैं जी कि उनके पेरेंट्स जो हैं वो उनको बहुत ज़्यादा मेंटली अब्यूज़ करते हैं। दूसरे बहन भाई जो घर में रहते हैं उनको उनसे बेहतर ट्रीटमेंट दी जाती है और सिंस वो लड़की हैं उनका ज़्यादा ख्याल नहीं रखा जाता, उनसे ओबीडियंस तलब की जाती है। एक्सपेक्ट किया जाता है कि जी वो हमेशा ओबीडियंट ही रहेंगी, वो जवाब नहीं देंगी और उसकी वजह से वो बहुत विड्रॉन हैं और वो कभी भी किसी को ट्रस्ट नहीं कर पाती, अपने पेरेंट्स को ट्रस्ट नहीं कर पाती, अपने सिबलिंग्स को ट्रस्ट नहीं कर पाती और उनके पास यहाँ से निकलने का कोई रास्ता नहीं है और उनको यहाँ से निकलने का कोई रास्ता इन द लॉन्ग रन नज़र भी नहीं आ रहा। सो दिस वीडियो इज़ टू प्रोवाइड सम क्लैरिटी टू हर। आई वुड कंसिडर हर माई सिस्टर। अगर आप भी इस तरह की सिचुएशन में हैं तो आप प्लीज़ इस वीडियो को ज़रूर एंड तक देखें। Before we start, I just wanted to put out a disclaimer. I am not a licensed therapist or a psychologist. All the topics covered in this series are based upon my own personal experiences with dealing with narcissism. It is my life's work to how to deal with narcissism, how to overcome the hurt and the damage that narcissists cause you. Everything is based on my personal experience and my life's work. Just a quick note about narcissism and emotional abuse. It happens all around the world. You're not the only one in it. If you are stuck in a relationship and you have no way out and you would like to ask me a question, my email is down below. Please feel free to reach out. If I can help you in any way, I will be more than happy to assist you. Thank you, and please share with your friends and family, like and subscribe to this channel, and I hope that you would reach out to me and let me know if you want me to cover certain topics or if you have any concerns. Please let me know on my email below or leave a comment below and I will be happy to respond to you. Thank you and let's get started. Hopefully आपको इससे कुछ ऐसी चीज़ें मिलेंगी जो कि आप अपनी ज़िंदगी में इम्प्लीमेंट कर सकें। सो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट आपको ये चीज़ देखनी है और अंडरस्टैंड करनी है कि चूँकि आप उनके घर में रहते हैं, आप जब तक इस सिचुएशन से निकलेंगे नहीं, आपकी इस सिचुएशन से जान नहीं छूटेगी। कम्प्लीटली इस सिचुएशन से निकला भी नहीं जा सकता क्योंकि आप उन पर डिपेंडेंट हैं। सो सबसे पहले तो आपने ये करना है कि आपने अपने आप को इतना बिल्ड करना है, अपने आप को मेंटली इतना स्ट्रॉन्ग करना है कि आप अपने आप को एक प्लानिंग स्टेज में ला सकें। सबसे पहली चीज़ जो आपने करनी है, आप ऐसी बुक्स पढ़ें, आप ऐसा कंटेंट फॉलो करना शुरू करें जिससे आपको पर्सनल कॉन्फिडेंस आए अपने अंदर। अगर आपके गट इंस्टिंक्ट आपको ये कह रहे हैं कि जी आपको इमोशनली अब्यूज़ किया जा रहा है और आप ये फील कर रहे हैं तो यकीनन आप कर ही रहे होंगे। अगर आप ये चीज़ें किसी रिश्तेदार से या किसी फ्रेंड वगैरह से डिस्कस करते हैं तो आपको यकीनन ये जवाब मिलता होगा कि नहीं जी वो तो आपके पेरेंट्स हैं और आपको बहुत प्यार करते हैं। ज़रूरी नहीं है, हर इंसान की सिचुएशन जो है वो डिफरेंट होती है। अगर आपके गट इंस्टिंक्ट आपको ये कह रहे हैं कि आपको इमोशनली अब्यूज़ किया जा रहा है तो यकीनन आपको किया जा रहा होगा एंड यू नो दैट। You don't need to get validation from another person कि आपको इमोशनली अब्यूज़ किया जा रहा है। आपको ये वैलिडेशन अपने आप को खुद देनी पड़ेगी। सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू स्टार्ट वर्किंग ऑन योर ओन सेल्फ। अपने आप को कॉन्फिडेंट करें, अपनी इंस्टिंक्ट को जज ना करें, अपनी पर्सनालिटी को डेवलप करें और अपने लिए डेवलप करें। नेगेटिव सोचों में ना पड़ें, आप अपने आप को स्ट्रॉन्ग करना सीखें। सबसे पहली बात ये कि अपने इमोशनली अब्यूज़ से पेरेंट्स को जब वो आपको शिट देते हैं तो आप बिल्कुल रिएक्ट करना बंद कर दें, आप लोगों से इंटरेक्ट करना बंद कर दें। अगर आप उन्हें ट्रस्ट नहीं करते, इट इज़ फाइन। ज़िंदगी में ज़रूरी नहीं है कि हर एक किसी को कोई ट्रस्ट करने वाला मिले और अगर आपको नहीं मिला, इट इज़ फाइन। इट इज़ बेटर टू नॉट हैव समबडी टू ट्रस्ट देन टू थिंक दैट यू हैव समबडी टू ट्रस्ट बट एक्चुअली वो बंदा जो है वो आपको बाद में धोखा दे दे। सो अगर आपको कोई ट्रस्ट करने वाला नहीं मिल रहा, कोई रिश्तेदार नहीं है, कोई सपोर्ट नहीं है, इट्स फाइन, इट इज़ परफेक्टली फाइन। यू आर द वन हु विल गेट योर सेल्फ आउट ऑफ दिस ट्रबल एंड इट इज़ अ लॉन्ग टर्म गेम। ये आपको इमीडिएटली आपको इस चीज़ के रिजल्ट नहीं आएंगे, लेकिन आपको आहिस्ता आहिस्ता इस चीज़ के ऊपर काम करना पड़ेगा। सो सबसे पहली चीज़ जो कि एंड दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड द मोस्ट डिफ़िकल्ट थिंग दैट यू हैव टू अंडरस्टैंड एंड यू हैव टू मेक योर सेल्फ अंडरस्टैंड कि आपकी जान जो है ना वो
اس چیز سے 100% نہیں چھوٹ سکتی، چونکہ وہ آپ کے پیرنٹس ہیں. آپ اگر کسی طرح باہر نکل بھی جاتی ہیں تو ان سے آپ کا کانٹیکٹ تو رہے گا. سو یو ہیو ٹو ڈیل ود دیٹ اینڈ یو ہیو ٹو ایکسیپٹ دیٹ فیکٹ. سو سب سے پہلی بات یہ کہ آپ نکلیں گی کیسے. یو نیڈ ٹو پریپیئر یور سیلف ٹو پلان فار سم تھنگ. سو آپ چیزیں جو ہیں وہ بالکل شیئر کرنی بند کر دیں. اب پلان جو ہے وہ یہ ہے کہ پلان آپ نے اس طرح سے کرنا ہے کہ آپ فائنینشلی اسٹیبل ہوں، فائنینشلی آپ کے پاس اتنے پیسے ہوں، آپ کے پاس ایک جگہ ہو جہاں پہ آپ جا سکیں، آپ کے پاس ایک آدھا کوئی ایسا ٹرسٹ کرنے والا انسان ہو جو آپ کی بات پہ یقین کرے اور آپ کو سپورٹ کرنے کے لیے تیار ہو. اگر آپ لڑکی ہیں تو یہ چیز بہت ٹرکی بھی ہو سکتی ہے، بیکاز لوگ جو ہیں وہ ایڈوانٹیج لیتے ہیں اس چیز کا کہ آپ لڑکی ہیں اور آپ ولنریبل ہیں اور آپ ایزیلی ٹرسٹنگ ہوں گی، اور وہ آپ کو سیکشولی اسالٹ بھی کر سکتے ہیں، آپ کو اپنے بینیفٹس کے لیے یوز بھی کر سکتے ہیں. سو یو ہیو ٹو بی ویری ویری کیئرفل. سو فرسٹ آف آل، اگر تو آپ کے پاس اپرچونیٹی ہے کہ آپ تعلیم حاصل کریں، ایجوکیٹ یور سیلف. اف یو کین انرول ان سم تھنگ دیٹ گیوز یو دا اسکل، اگر آپ کسی اسکل میں اپنے آپ کو لگا سکتے ہیں، آپ کوئی نئی اسکل سیکھ سکتے ہیں جو کہ آپ کے لیے ایک فائنینشیل انکم کا ذریعہ بن سکے، تو اپنے آپ کو انیبل کریں. یہ چیز جو ہے یہ بہت مشکل ہے، اسپیشلی جو اگر ایموشنلی مینیپولیٹو پیرنٹس کے ساتھ آپ رہتے ہیں تو وہ آپ کو ڈسکریج کریں گے. وہ آپ کو اس طرح کی باتیں کریں گے کہ آپ گو اپ کر دیں گے یہ آئیڈیا آپ گو اپ کر دیں. اور اس کا صرف ایک مقصد ہے، اس کا مقصد یہ ہے کہ آپ کو کنٹرول کیا جائے. سو آپ نے اس چیز کو ریزسٹ کرنا ہے. نو میٹر واٹ دے سے، ٹیک دیئر شٹ. جو بھی کہہ رہے ہیں اٹ ہیز نتھنگ ٹو ڈو ود یو. وہ ان کی سوچ ایسی ہے، ان کی پرسنالٹی میں پرابلمس ہیں، ان کی سائیکالوجی خراب ہے، ان کا دماغ ایسے ہی وائرڈ ہوا ہوا ہے. It has nothing to do with you. You have to understand that and convince yourself it has nothing to do with you. The only problem is with them, and fixing them is not your problem. Fixing yourself is your problem. So آپ اپنے آپ کو مینٹلی اس چیز کے لیے پریپیئر کریں، اپنے آپ کو کسی اسکل میں لگائیں، کوئی نئی چیز سیکھیں اور ایک ایسی انکم کا ذریعہ اپنے لیے بنانے کی کوشش کریں. ڈسپائٹ آل دا ریزسٹنس، ڈسپائٹ آل دا نیگیٹیوٹی، وہ ہمیشہ سے نیگیٹیوٹی دیتے رہیں گے. اس سے آپ نے بالکل افیکٹ نہیں ہونا. آپ نے اپنے آپ پہ فوکس کرنا ہے، اپنے لیے تھوڑے سے پیسوں کا کچھ ایسا ذریعہ بنانا ہے کہ آپ نیکسٹ اسٹیپ لے سکیں. اوکے، نیکسٹ اسٹیپ کیا ہے جی؟ نیکسٹ اسٹیپ یہ ہے کہ اب آپ کے پاس let's say year or two has passed and you have saved some money. Make sure that money is completely invisible to anybody else. If you have to lie for it, please lie for it. اگر آپ کو وہ پیسے چھپانے پڑتے ہیں چھپا لیں، اگر آپ وہ پیسے کسی کے پاس رکھوانے پڑتے ہیں رکھوا لیں. It's fine, but you have to make sure that they do not get their hands on that money. That money is yours and that money will get you out of this tough situation. نیکسٹ آپ نے اس طرح سے پلان کرنا ہے کہ آپ کہیں پہ جا سکیں. اگر تو آپ کے پاس یہ آپشن ہے کہ آپ وہ کسی دوسرے جگہ پہ یا گھر سے دور یا کسی دوسرے سٹی میں یا کسی دوسری کنٹری میں اگر کوئی جاب لے سکیں، یا کوئی ایسی اکنامک اپرچونیٹی ہو جس کے لیے آپ کو گھر سے دور رہنا پڑے یا کسی ہاسٹل میں موو ہونا پڑے یا کسی کے ساتھ رینٹ شیئرنگ کرنی پڑے یا کسی کے رشتہ دار کے گھر جا کے رہنا پڑے، تو وہ سچویشن آپ اپنے لیے ضرور کریٹ کریں. اس میں بھی آپ کو بہت زیادہ ریزسٹنس ملے گی، لیکن آپ نے سچویشن کو اس طرح سے مینیپولیٹ کرنا ہے کہ وہ انیویٹیبل ہو جائے اور آپ اس گھر سے باہر نکل سکیں. اگر آپ کالج جاتی ہیں تو ٹرائی کریں کہ آپ زیادہ سے زیادہ ٹائم وہاں پہ گزاریں. دیٹ ول گیو یو این اپرچونیٹی ٹو ٹاک ٹو ادر پیپل. آپ دیکھیں گے کہ جی نارمل لوگ کس طرح سے ہوتے ہیں، کیونکہ اگر آپ اس انوائرمنٹ میں بڑی ہوئی ہیں تو آپ کو یہی نظر آیا ہوگا، آپ نے یہی دیکھا ہوگا. آپ کو اس کے علاوہ پتہ ہی نہیں ہوگا کہ لوگوں سے کس طرح سے ڈیل کیا جاتا ہے، لوگ آپس میں کیسے ریلیشن شپس رکھتے ہیں، لوگ آپس میں ایک دوسرے کو کیسے بلڈ اپ کرتے ہیں. آپ کو وہ لوگ ڈھونڈنے پڑیں گے. آپ اپنے کام پہ یا اپنے آفس میں یا اپنے کالج میں جہاں پہ بھی آپ جاتی ہیں، آپ اس طرح کی دوستیاں ایسے ڈیولپ کرنی شروع کریں. لیکن ان لوگوں کو جلدی سے ٹرسٹ نہ کریں. ان لوگوں کو اپنی فل سٹوری جو ہے وہ فرٹ ہی نہ سنیں. ان کو تھوڑی دیر دیکھ لیں، بیکاز پیپل
who are normal, people who live in families جو جس میں اس طرح نہیں ہوتا, ان کے لیے چیز کمپلیٹلی انڈرسٹینڈیبل نہیں ہوتی, بالکل ان کو کچھ پتہ ہی نہیں ہوتا کہ اس طرح سے پاسبل بھی ہوتا ہے. ان کے دماغ میں صرف ایک ہی چیز ہوتی ہے کہ جی ہمارے پیرنٹس ہمیں بہت پیار کرتے ہیں, حالانکہ آپ کی ریالٹی یہ نہیں ہے اور آپ کا ایکسپیرینس بھی یہ نہیں ہے. سو اٹس ویری ڈیفیکلٹ فار یو ٹو کمیونیکیٹ ٹو دیم کہ جی اس طرح سے پاسبل ہے یا گھر کا ماحول بھی ایسا ہو سکتا ہے. سو اپنے آپ کو اس طرح کے لوگوں کے ساتھ, پازیٹیو لوگوں کے ساتھ سراؤنڈ کر لیں جو آپ کو پازیٹیو فیڈ بیک دے سکیں, جو آپ کو رسپیکٹ دے سکیں, جو آپ کو اس وقت بہت ضروری چاہیے. نیکسٹ جس چیز کے اوپر آپ نے کام کرنا ہے وہ موونگ اوے اینڈ کٹنگ ٹائز. سو آہستہ آہستہ سے آپ نے اس طرح سے کرنا ہے کہ آپ آہستہ آہستہ سے گھر سے نکل جائیں. جب آپ گھر سے نکل جائیں گی تو آپ کے پاس یہ اپرچونیٹی ہوگی کہ اپنے آپ کو کام میں اس طرح بزی رکھیں, یا اپنی فیملی میں اس طرح بزی رکھیں, یا اگر آپ کی شادی ہو گئی ہے تو اپنی شادی میں آپ اس طرح بزی رکھیں, یا اپنی جاب میں اس طرح بزی رکھیں, یا کالج میں اس طرح بزی رکھیں کہ آپ کے پاس ٹائم ہی نہ ہو کہ آپ ان کے ساتھ کمیونیکیٹ کر سکیں. اگر وہ آپ کو پہلے تو وہ آپ کو فالو اپ کرنے کی کوشش کریں گے, پہلے وہ آپ سے کوشش کریں گی کہ جی آپ سے اسٹیٹس رپورٹس لی جائیں گی, یا آپ کے پیچھے کوئی ایسے فلائنگ منکیز یا کوئی ایسے رشتہ دار لگائے جائیں گے جو کہ آپ پہ نظر رکھیں گے. ٹھیک ہے, آپ ان کی گیم بھی کھیلتے رہیں, آپ بالکل اپنے آپ پہ فوکس کریں, اپنے کام پہ فوکس کریں, اپنے لیے ایک اچھی زندگی بنانے کی کوشش کریں, اور ان لوگوں کو اگنور کر دیں. اگر وہ رپورٹ بیک کر بھی رہے ہیں, آپ نے انٹریکشن بالکل کم رکھنا ہے. اس ساری چیز کے اندر جو کی آئیڈیا ہے دیٹ یو ہیو ٹو انڈرسٹینڈ از دیٹ یو ہیو ٹو کیپ یور ماؤتھ شٹ. ڈو ناٹ ریئیکٹ, ڈو ناٹ گیو اینی انفارمیشن دیٹ از پرسنل ٹو یو. آپ کے پاس کتنے پیسے ہیں, آپ کی بینک اکاؤنٹ انفو کیا ہے, آپ کن لوگوں سے مل رہے ہیں جو آپ کے پازیٹیو فرینڈز ہیں, دیر شوڈ بی اے کمپلیٹ سیپریشن بٹوین those people that you care and those people that you do not care, because what they will do is کہ وہ آہستہ آہستہ اپنی چاپلوسی سے اور اپنی فالس نائسٹی سے ان لوگوں کو آپ کے خلاف کرپٹ کر دیں گے. سو اپنے دوستوں کو کمپلیٹلی سیپریٹ رکھیں اپنی ہوم لائف کے ساتھ, اور آہستہ آہستہ اپنی ہوم لائف سے نکلنے کی کوشش کریں. I hope I answered your question. I just want to emphasize once more that if you are feeling like this, if you are feeling that you're being emotionally manipulated by your parents, it happens to a lot of people. You are not the only one. آپ اکیلی نہیں ہیں. You can take care of this. You can take care of yourself. You can get out of this and you can make a good life. آپ کو اس ایموشنل ٹراما سے نکلنے میں, اس سے ڈیل کرنے میں اور گیٹ اوور کرنے میں اور ایک نارمل اچھی زندگی گزارنے میں بہت سال لگ جائیں گے, but it's fine. This is how a lot of people has done. This is what they have done for yourself. اور اس کے بعد جو آپ کی ایک زندگی شروع ہوگی وہ اتنی پرسکون اور اتنی اچھی ہوگی کہ آپ بہت گریٹفلی اس زندگی میں اپنا ٹائم گزاریں گے. You will enjoy it so much and the bonds that you will form are truly going to be worth it. So take my word for it. Start working on yourself right now. Again, let's just recap. The first thing you have to do is stop the communication. آپ بالکل کمیونیکیٹ مت کریں. Second thing, start working on your self-esteem. اپنے آپ کو بلڈ کریں, اپنی سیلف پہ توجہ دیں, اپنی مائنڈ کو اسٹرانگ کریں, اپنی پرسنالٹی کو اسٹرانگ کریں, اپنی اسپرٹ کو اسٹرانگ کریں. اگر آپ ایکسرسائز کر سکتے ہیں ایکسرسائز کریں. ان لوگوں کو اوائڈ کریں, کمیونیکیشن بند کر دیں, بالکل کوئی چیز نہ بتائیں. اپنی اسکل کے اوپر توجہ دیں, اپنے آپ کو کسی چیز میں ایجوکیٹ کریں, کوئی ایسی فیلڈ چوز کریں جس میں آپ کو جلدی سے جلدی فائنینشیل ریٹرن مل سکے. Then start investing in yourself, start getting a job, start earning money and start saving up so you can execute the next step in your plan. The next step in your plan is to move away to another college, another job, another city, get married, get out. There is no way you can survive in this hell without getting out. You owe it to yourself. So please do that. And then once you move on, you will realize that there are people who are after you, who are trying to look at what you're doing, trying to keep you in the loop. اور آپ کی ساری چیزیں رپورٹ بیک کی جا رہی ہوں گی. آپ نے ان لوگوں کو اوائڈ کرنا ہے, ان کو زیادہ انفارمیشن نہیں دینی, اپنے بارے میں کچھ بھی نہیں بتانا.
اپنے پازیٹیو لوگوں کے ساتھ، اپنے دوستوں کے ساتھ آپ نے بالکل سیکریٹو کانٹیکٹ رکھنا ہے. ان کی انفارمیشن بالکل ان لوگوں کے اوپر کراس اوور نہیں ہونی چاہیے، کبھی ان سے کانٹیکٹ نہیں ہونا چاہیے ان لوگوں کا، تاکہ یہ ان کو کرپٹ نہ کر سکیں. اگین a good life is possible. You can survive this. You have to be strong. A lot of people have done this around the world. You are not the only one. صرف آپ اکیلی نہیں ہیں جن کے ساتھ ایسے ہو رہا ہے. بٹ اگر کوئی آپ کو اس چیز سے نکال سکتا ہے اور آپ کی زندگی بدل سکتا ہے تو وہ آپ خود ہیں. So start thinking about this. I wish you all the best of luck. You can do this. You are not alone. We are here. If you have any questions, please reach out. Thank you for watching, and I'll see you guys next time. Thank you for listening. If you don't yet subscribe to this channel, please do so now. Please share with your friends and family. If you learned something from this channel, and particularly this video, please give it a thumbs up. Please hit like and subscribe. Please share with your friends. If you want to ask any questions, or if you have any concerns and you would like me to respond to anything that is happening in your life, if there is any way I can assist you, I would be honored to answer your question in private or in this series. I would be happy to help you in any way possible. I know that you are feeling vulnerable. I know I've been there myself. You are better than that. You will rise out of it. Trust me. You have the power within you to rise from it. Hang in there. Everything is going to be all right. You have to sort through your emotions. Better days are coming. Just keep your life and your eyes focused on the future. Everything is going to be all right. Please pray for yourself. Please pray for everybody who is in this situation. Thank you, and I'll see you guys next time.